ہمارے اندر ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے یا کوئی اور بھی مشکل کشا ہے. کافی ڈیبیٹس ہوتی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور وہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں اکثر شرعی دلائل دیے جاتے ہیں اور شرعی دلائل ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی تفسیر کر لیتا ہے. آج میں آپ کے سامنے یہی مسئلہ رکھوں گا لیکن میں ان کو لاجکس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لاجک ہمیں کیا کہتا ہے. اس لیے کہ لاجک کے اندر کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. بہت کم ہوتا ہے کہ لاجک کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا جائے. عام طور پہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے. عام جو شرعی دلائل دیے جاتے ہیں تو عام عوام کو وہ ایسے ایسے چکر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شرعی دلیل میں مانوں اس بندے کی یا اس دوسرے بندے کی شرعی دلیل مانوں. تو آج آپ کے سامنے میں لاجک کے ساتھ یہ رکھوں گا کہ کیا اللہ ہی مشکل کشا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر کی مثال رکھتا ہوں. دیکھیں ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری میں ہمارے لیے مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جو ہماری بیماری دور کرے، ہماری تکلیف دور کرے، ہماری مشکل پوری کرے، اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں نا. اب ہماری بیماری ہے تو بیماری کو دور کرنے والا تو ڈاکٹر ہی ہے. اس کے پاس ہم جاتے ہیں علاج کے لیے. اب آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ ہم نے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہے. ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ پہلا ہمارا جو سکیل ہے، معیار ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو سب سے ماہر ڈاکٹر ہے ہم اس کے پاس جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ہم سب سے ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جو کم ماہر ہوگا اس کے پاس نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک ہسپتال کے اندر ہمارے سامنے ایک پروفیسر ڈاکٹر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہاؤس جاب کرتا ہوا لڑکا بھی موجود ہے. تو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے تو ہم بتائیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو پروفیسر ہے یا اس ہاؤس جاب والے لڑکے کے پاس جائیں گے؟ ظاہر ہے ہم اس کے پاس جائیں گے نا جو ماہر ہے، پروفیسر ڈاکٹر ہے. اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. سیم یہی معاملہ اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. اسلام عین دین فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحیح بخاری کے اندر، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانی وینصرانی ویمجسانی، کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ دین اسلام عین دین فطرت ہے. اس کی کوئی بھی بات فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں، جس طرح ہم ڈاکٹر میں ماہر ڈاکٹر کو چنیں گے تو عقل یہی کہتی ہے، لاجک یہی کہتی ہے اس کے پاس جائیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو بہترین طریقے سے ہماری مشکل کو سالو کر سکتا ہے. تو ہم جائیں گے اللہ کے پاس. یہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے مشکل دور کرنے کی. اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جی وہ جو آپ مثال دے رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کی، اور وہ جو دوسری ایک ہاؤس جاب والے لڑکا جو ہے ڈاکٹر، اس کی مثال ہے، تو وہ تو سستا ہے اور وہ پروفیسر مہنگا ہوتا ہے. اس لیے ہم پروفیسر کے پاس نہیں جائیں گے، ہاؤس جاب کرتے ہوئے لڑکے سے ہم چھوٹی موٹی بیماری کا علاج کروا لیں گے. تو میرے بھائیوں، ایسا اللہ کے معاملے میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس ہاسپٹل میں اپرچونٹی مکمل ہے اور آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے پاس جائیں یا اس کے پاس جائیں، کوئی فرق نہیں ہوگا، آپ کو ایک جیسے ہی پیسے دینے پڑیں گے، تو پھر آپ کس کو لیں گے؟ لازمی بات ہے نا کہ آپ کو پیسوں کا فرق نہ دیا جائے. آپشن ہو کہ ایک ہی پیسوں میں چاہے اس سے چیک کروائیں چاہے اس سے چیک کروائیں، تو آپ لازمی پروفیسر ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی جو مشکل کشائی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی تکلیف کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہمیں اللہ سے مانگنے میں. کسی اور کے پاس جائیں گے تو وہاں ہو سکتا ہے ہمیں کسی جگہ پہ جانا پڑے. اللہ کے لیے تو ایسی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت ہماری شہرت کے قریب ہے، ہم ہر وقت مانگ سکتے ہیں. اللہ کے معاملے میں سستے اور مہنگے کا بھی معاملہ کوئی نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ ڈاکٹر کو مشکل کشا کہہ دیا اور دوسری طرف بزرگوں کو مشکل کشا وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ تو الٹا ہی لاجک ہو گیا کہ ایک ڈاکٹر جو اتنے مرتبے والا نہیں ہوتا اس کو آپ نے مشکل کشا کہہ دیا
اور اس کو کہہ دیا کہ آپ مشکل کشائی کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تو اس ڈاکٹر سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو دوسرے ہمارے صحابہ ہیں اور بزرگان دین ہیں، وہ تو ان سے کہیں اعلیٰ ہیں. تو ان کی مشکل کشائی کا آپ انکار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی مشکل کشائی کا اقرار کر رہے ہیں، یہ تو عجیب ہی دلیل دے رہے ہیں. تو یاد رکھ لیں میرے بھائیو، یہاں وہ دوسرا مسئلہ آتا ہے. جس طرح مشکل کشائی والا مسئلہ بہت بڑا ہے نا، یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ماتحت الاسباب معاملات ہوتے ہیں، کچھ مافوق الاسباب معاملات ہوتے ہیں، کہ ہمارے سبب جو اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کے تحت ہم کچھ کام کریں اور کچھ ان سے ماورا کام کریں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس کو بھی میں آج عین لاجک سے، ایک لاجیکل مثال سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آئندہ یہ بھی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ساری زندگی آپ کو ایسا مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اور وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ای چلان تو ہو رہے ہیں. اب اس ای چلان کے اندر آپ کا ای چلان ہو گیا، اب اس ای چلان کو آپ ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن کون سا ہے کہ آپ کی سی سی ٹی پی او ہے، کیپٹل سٹی ٹریفک پولیس آفیسر، آپ اس کے ساتھ کوئی لنک ڈھونڈیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس کو کچھ پیٹیاں بھیجیں، کوئی آموں کی کوئی اور چیز رشوت لگائیں، کوئی اور کام کریں، اور پھر کہیں جی میرا یہ چلان ختم کروا دو. تو یہ طریقہ کون سا ہے؟ غیر قانونی طریقہ، مافوق القانون، قانون سے ماورا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایک نوجوان وکیل کریں اور اس وکیل کو لے کے جائیں عدالت کے اندر، وہ ثابت کرے کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، اور وہاں سے وہ لیگل طریقے سے آپ کا وہ کام کروا دے. یہ ہے ماتحت القانون، قانون کے تحت کام کروانا. تو سیم اسی طرح ہے. حالانکہ وہ دیکھیں، آپ فرق کر رہے تھے نا، ڈاکٹر چھوٹا ہے اور بزرگان دین بڑے ہیں. اب یہ سی سی ٹی پی او جو ہے یہ کتنا بڑا ہے نا، کتنا بڑا. اس کے مقابلے میں ایک نوجوان ینگ وکیل، نیا ابھی وکیل بنا ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا ہے نا. لیکن وہ چھوٹا سا آپ کی مشکل دور کر سکتا ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے. قانون کے تحت، لاجک کے تحت اس کو آپ مشکل کشا کہہ سکتے ہیں. لیکن سی سی ٹی پی او بھی آپ کی مشکل دور کرے گا، لیکن قانون کے تحت آپ اس کو مشکل کشا نہیں کہیں گے، آپ اس کو غلط کہیں گے. اس کو کہیں گے یہ قانون کے اندر رہ کے یہ کام نہیں کر رہا. ایسے ہی ہے نا. تو یاد رکھ لیں، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ ماتحت الاسباب ہوتے ہیں، کچھ مافوق الاسباب ہوتے ہیں. تو جو ماتحت الاسباب کام ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جو مافوق الاسباب کام ہیں وہ کسی بزرگ یا کسی ولی اس کے اختیار میں نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ جی اگر گورنمنٹ اس سی سی ٹی پی او کو یہ اختیار دے دے، اس سی سی ٹی پی او کو گورنمنٹ اختیار دے دے کہ وہ کسی کا بھی چلان ختم کروا سکتا ہے، تو پھر تو گورنمنٹ نے اختیار دے دیا. وہ اختیار کی دلیل ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ اختیار کی دلیل نہیں ہے تو آپ خود نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے پاس جا کے بھی آپ کام کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کو اختیار نہیں دیا جا سکتا. لاجک یہ بھی کہتی ہے، کیوں کہتی ہے وہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی کہ میں نے اپنی کچھ دوسری ویڈیوز کے اندر، جیسے ایتھیزم کے بارے میں ویڈیوز تھیں کہ اسلام ہی سب سے بہترین مذہب کیوں ہے، اس کے اندر کچھ اصول بتائے ہیں. وہ اصول میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ مشکل کشائی والا یہ ان لاجیکل کیسے ہے. اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ یاد رکھ لیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہوتا ہے نا، یہ لاجک بھی کہتی ہے کہ یہ سارے کا سارا لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کو جب کنٹرول نہ کیا جائے تو فساد ہی فساد ہے. اور فساد ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو کسی نظام کے تحت لایا جائے، کنٹرول کیا جائے. اور یہی تمام مذاہب دعویٰ کرتے ہیں. یہ لاجک ہے کہ جب تک ٹریفک کے قوانین کا نظام نہیں بنایا جائے گا، حادثات نہیں رکیں گے. یعنی ایک نظام بنانا چاہیے. اور یہی اسلام کہتا ہے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. فساد، حادثات تب ختم ہوں گے
جب یہ پورے کا پورا دین اسلام غالب آ جائے گا. اور باقی مذاہب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں, ایتھیزم والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آئے گا تو فساد ختم ہوگا, اور اسلام والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام آئے گا تو فساد ختم ہوگا. تو وہ ہم ڈیبیٹ اس کو علیحدہ رکھتے ہیں, وہ ہم نے علیحدہ سارا ثابت کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ اسلام ہی پھر سب سے بہترین کیسے ہے. ابھی ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فساد ختم کرنے کے لیے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ عین لاجیکل ہے, اس کے بغیر فساد ختم نہیں ہو سکتا, اور ہر مذہب کا بھی یہی دعویٰ ہے. تو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے پھر وہ مشکل کشائی کے لیے اس کو پہلے یہ اصول ماننا پڑے گا کہ اسلام کا دعویٰ ہے ہی یہی کہ کنٹرول ہم نے کرنا ہے لوگوں کے اعمال کے اوپر. یہ پہلا اصول کلیئر ہو گیا. دوسرا اصول وہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں ثابت کیا تھا لاجک سے, سائنس سے, وہ یہ کہ کنٹرول جو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے فورس چاہیے, کوئی نہ کوئی طاقت چاہیے, کوئی نہ کوئی نظریہ عقیدہ چاہیے. جیسا کہ میں نے مثال بتائی تھی کہ ای چلان ہونے سے پہلے بھی یہ قانون کا نظام, ٹریفک کے قوانین کا نظام عین ایسے ہی موجود تھا جیسے آج ہے, لیکن ای چلان نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ فورس نہیں تھی, زبردستی سختی نہیں کی جاتی تھی. جب سے سختی کی تو اب ٹریفک کا نظام درست ہوا ہے, پہلے درست نہیں ہو رہا تھا. یعنی خالی نظام ہونا یہ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. نظام ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ناگزیر ہے, لازم ہے, وہ فورس ہے. جب تک فورس نہیں ہوگی وہ نظام کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ دو اصول ہو گئے. تیسرا اصول ایک اور چیز میں آج آپ کو بتاؤں, وہ یہ کہ ان دونوں میں آپس میں لنک ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں آپس میں لنکڈ نہیں ہے تو فورس تو ہے لیکن وہ فورس اطاعت کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے, تو کبھی بھی وہ نظام نہیں چلے گا. میں مثال سے اسی ٹریفک کے قانون کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر قانون تو یہاں پہ ہے اور ای چلان کی فورس بھی یہاں پہ موجود ہے, لیکن اگر لوگوں کو یہ موقع دے دیا جائے, جیسے ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سی سی ٹی پی او جو ہے, کیپٹل سٹی ٹریفک پولیس آفیسر, اس کو حکومت یہ علیحدہ سے اختیار دے دیتی ہے کہ کسی کا بھی چلان وہ چاہے اپنی مرضی سے تو بغیر کسی چیز کے ویسے ہی چھوڑ دے. اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اب وہ آپ کا وہ جو پہلے میں نے دو چیزیں بتائی تھی, نظام ٹریفک والا اور ای چلان فورس جو اس نظام کو اپلیکیبل یعنی اس کو پریکٹیکل بناتا ہے, قابل عمل بناتا ہے, وہ یہ فورس ہے. تو یہ دونوں چیزیں ناکام ہو جائیں گی. کیوں ناکام ہو جائیں گی؟ کیونکہ آپ نے کسی کو اختیار دے دیا تو وہ ای چلان سے تو ڈریں گے ہی نہیں. ای چلان کی فورس تو آپ کی ناکام ہو گئی نا. اب سارے کے سارے اس سی سی ٹی پی او کے پاس جائیں گے, اس کے لنک ڈھونڈیں گے اور اس کے ساتھ اس کو آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے, اس کے لیے دیگیں بھیجیں گے. یہ کام ہوگا نا. تو یہ جو چیز ہے آپ کا وہاں سے توجہ ڈائیورٹ ہو کے اس سی سی ٹی پی او کی طرف چلی جائے گی. آپ کے ای چلان کا جو ڈر تھا وہ سارے کا سارا آپ کے دل سے نکل جائے گا. اور اس کی مثال میں آپ نے وہ دیکھی ہوگی, شاہ رخ جتوئی تھا, اس کے دل میں گورنمنٹ کی ریٹ وہ نکل چکی تھی, کیونکہ اس کو اس کے باپ نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ تم جو مرضی کرتے رہو, یہ گورنمنٹ کی ریٹ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے دل سے وہ ای چلان والا ڈر ختم ہو چکا تھا, اس کے پاس دوسرا راستہ تھا. تو چیف جسٹس اس وقت کا جو تھا اس نے قتل کیا شاہ رخ جتوئی نے, دوست کو, لڑکے کو, زین کو. اب وہاں پہ اس چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وکٹری کا نشان بنایا تھا کہ میں اس کو یہاں سے چھوڑ کے دکھاؤں گا. اس کو پتا تھا کہ یہ ای چلان میرا کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس وہ علیحدہ سے سی سی ٹی او کا اختیار موجود ہے, میں اس سے کیوں ڈروں. تو وہ اطاعت تو ساری کی ساری ختم ہو گئی نا. یہی چیز میں نے اس ویڈیو میں بھی دکھائی تھی, جو اسلام ہی سب سے بہترین ہے. وہاں لاجیکلی میں نے اس سائنس کے اصول کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا. تو یاد رکھ لیں میرے بھائیوں, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سی سی ٹی پی او کو کچھ علیحدہ سے اختیار دے کے
تو پھر بھی یہ اطاعت جاری رکھوا سکتے ہیں قوانین کی، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، لاجک اس کو مانتی نہیں ہے۔ اطاعت تب ہوگی جب یہ اختیار فکس رہیں گے اسی کے پاس۔ اسی لیے یہ تو میں نے لاجک بتا دی نا، اب میں آپ کو کوروبریٹو ایویڈنس دینا چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں تائیدی ثبوت۔ وہ تائیدی ثبوت میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ میں صرف لاجک بتاؤں گا، شریعت سے نہیں بتاؤں گا، لیکن شریعت سے کوروبریٹو ایویڈنس دی جا سکتی ہے۔ کوروبریٹو ایویڈنس وہ ہوتی ہے جو مین پہلے کسی چیز کو آپ لاجک سے ثابت کر دیں، پھر اس کی تائید میں شریعت کی کوئی بات بتا دیں۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ چیز واضح بتائی ہوئی ہے، لو فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، وہ جو چوری والا معاملہ ہوا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، تو یہ شارک جوتوئی اور یہ سارے کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے، فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بلکہ فاطمہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ تو دنیا کے معاملے میں نا، یہ بتا دیا نا کہ دنیا کے معاملے میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، آخرت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فاطمہ کو بتایا، فاطمہ کو بھی نہیں باقی سارے خاندان والوں کو بھی بتایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اتری نا، صحیح بخاری کے اندر ہے، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور پھر کہا، فاطمہ کو بھی کہا، باقی سب کو بھی کہا۔ فاطمہ کو کیا کہا؟ سلینی ما شئت من مالی، جو اس دنیا میں میرے پاس مال ہے مجھ سے مانگنا ہے وہ لے، مجھ سے لے لے۔ ما اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یاد رکھ لیں یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کلیئر کر دی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے، اگر ہم یہ کہیں گے تو وہ جو اللہ کا نظام ہے، فورس ہے، اس فورس کو کمزور کر رہے ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ای چلان کا سخت قانون بنایا تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں۔ اب وہاں پہ کوئی یہ شوشہ چھوڑ دے، یہ شوشہ چھوڑے کہ جی سی سی ٹی پی او چاہے جس کو تو وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے اس کے چلان چھڑوا سکتا ہے، تو پھر اس کا تو سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا نا۔ وہ جو اس نے لوگوں کو قانون کی پاسداری کروانی ہے وہ تو ساری گیا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو سی سی ٹی پی او ہے وہ تو کسی کی غلط، آپ نے مثال دی کہ غلط طرفداری کرنے کے لیے رشوت لے کے تو کام کروا رہا تھا۔ اگر کوئی جائز کسی کا کام کروائے کہ اس کا ویسے سنوائی نہیں ہو رہی عدالتوں میں اور اس جگہ پہ، تو وہ سی سی ٹی پی او کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یار یہ تم ماورائے عدالت میرا یہ کام کروا دو، عدالتوں میں تو میرا کام نہیں ہو رہا، یہ میرا وہاں سے چپکے سے یہ چلان ای چلان نکلوا دو، اور جائز وہ ہو، بے گناہ ہو بیچارہ، اس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو، تو پھر تو وہ سفارش کر سکتا ہے اور وہ کام کر کے اس کا کام چھڑوا سکتا ہے غلط طریقے سے۔ نہیں، یہ بھی لاجک کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ لاجک کے خلاف کیا ہے کہ اگر اس طرح آپ کسی کو لوگوں کو کھلی اجازت دے دیں، سی سی ٹی پی او کو، کہ کسی کا اختیار دیکھیں کہ کوئی بے گناہ ہے بیچارہ اور وہ ہے تو ماورائے قانون اس کو چھڑوا دے، یہ قانون نہیں مانتا، اس لیے کہ پھر تو دروازہ کھل جائے گا، پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے؟ عدالتیں پھر کس لیے بیٹھی ہیں؟ عدالتوں کو تو بند کر دیں۔ لاجک ہی نہیں ہے، کبھی کوئی قانون نہیں مانتا، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ شریعت نے یہی چیز بتائی ہوئی ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو۔ او الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے اپنے رشتہ داروں میں سے یا کسی دوسرے میں سے ان یکن غنیا او فقیرا، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غریب ہے بیچارہ، اگر میں نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا یہ تو مر جائے گا، وہ امیر ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں حالانکہ حق پہ وہ امیر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا، غریب غلط ہے تو غریب کے خلاف فیصلہ دینا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے تو آپ غریب کی بھلائی کے لیے غلط ہونے کے باوجود اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فاللہ اولی بہما، تمہیں غریب کا خیال آ گیا، اللہ کا خیال نہیں آیا، فاللہ اولی بہما،
اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہارے قریب تھا، اس کی اطاعت کرنا وہ زیادہ بہتر تھا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتا ہے عدل کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ کمزور ہے یا وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کی بات آئی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی، تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، ولعل بعضکم، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، ان یکون الحن بحجتہ من بعض، کہ تم میں سے بعض دوسرے سے چرب زبان ہوتا ہے، باتیں کر کے زیادہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے. فاقضی لہ علی نحو، اس چرب زبانی کی وجہ سے میں غلطی سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے آگ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ تو وہی کریں گے جو دلائل اس کو دیے جائیں گے. تو یاد رکھ لیں، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ کوئی غریب ہے تو اس کا غلط ماورائے قانون جا کے اس کی حمایت کر دی جائے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. قرآن کے اندر اللہ جگہ جگہ بار بار ایک چیز بتاتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اس طرح کے مفہوم کی آیتیں کئی جگہ موجود ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، ایک تو یاد رکھ لیں وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ خالی پتھر نہیں ہیں. یہ میری ویڈیو دوسری جو اس سے پہلی جو توحید والی ہے، اس میں تیسری ویڈیو کے اندر دفاع توحید کے، اس کے اندر میں نے لاجک سے یہ ثابت کیا ہے اور ہر بندے کی شریعت سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت نہیں تھے، وہ بزرگ تھے. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے تم ان کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کر سکتے ہو. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا، ایک جگہ پہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں ان کی تم عبادت نہیں کر سکتے، کہیں بھی نہیں ہے. ہر جگہ یہی ہے کہ جو نفع نقصان نہیں دے سکتے صرف ان کی عبادت نہیں کرنی، باقی ہر کسی کی کر سکتے ہیں جو نفع نقصان. ہاں اب یہاں پہ اب وہ جو میں نے پیچھے آپ کو ایک بات بتائی نا، یہاں نفع نقصان کون سی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ نفع نقصان تو آپ میاں کو بیوی بھی دیتی ہے، بیوی پانی پلاتی ہے، اس کو روٹی کھلاتی ہے اور بہت سے کام کرتے ہیں. اس نفع نقصان کی بات ہو ہی نہیں رہی. جو میں نے آپ کو اوپر مثال سے سمجھایا تھا نا، وہ وکیل والی مثال اور CCTPO والی مثال، کہ وکیل چھوٹا ہے، ینگ وکیل ہے، لیکن وہ اختیارات میں آ کے وہ مشکل کشا میرا بن سکتا ہے. CCTPO بڑا ہے لیکن وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے نفع نقصان کی، ما فوق الشریعت ہے، ما فوق الاسباب ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ما فوق الاسباب جو نفع نقصان دے سکتا ہے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. جو ما فوق الاسباب نفع نقصان نہیں دے سکتا اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ سادہ اصول ہے، جگہ جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی ہمیں نفع نقصان دے سکتا ہے تو پھر اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. اس میں وہ آگے پھر کہتے ہیں، ایک تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی نفع نقصان تو کوئی اور بھی دیتا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب والی مثال ایسی بتائی ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. دوسری وہ کہتے ہیں کچھ اللہ کی جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی حقیقی طاقتیں ہیں. وہ ما فوق الاسباب طاقتوں کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب جو مدد ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے حقیقی مدد، وہ خود ملکیت جو ہوتی ہے اس کی وہ اللہ ہے، جو خود اللہ کی اپنی ملکیت میں ہے وہ صرف اللہ ہے. اور ایک ہے کہ وہ خود اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں ما فوق الاسباب طاقتیں. تو جو اللہ نے ما فوق الاسباب طاقتیں عطا کی ہیں وہ طاقتیں ان کے تحت تو وہ مدد کر سکتا ہے نا. تو اس میں جو ما فوق الاسباب طاقتیں اس نے عطا کی ہیں اس وجہ سے اگر ہم یہ مانیں کہ جی وہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کی عبادت نہیں ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو دو چیزیں سمجھانی ہیں. ایک چیز یہ کہ اگر اللہ نے کسی کو ما فوق الاسباب طاقتیں دی ہیں تو ان طاقتوں کا کلیئر لکھا ہوا ہونا چاہیے.
جیسے میں نے آپ کو سی سی ٹی پی او کی مثال بتائی نا، اگر حکومت نے اختیار دیا ہے سی سی ٹی پی او کو تو وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے نا کہ سی سی ٹی پی او جس کی چاہے وہ چلان کینسل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح کلیئر ہونا چاہیے قرآن اور حدیث میں کہ اللہ نے فلاں فلاں بزرگوں کو یہ اختیار مافوق الاسباب دیے ہیں، نہیں تو ہمارے لیے تو وہی قانون ہے نا جو ماتحت الاسباب ہے، جو ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیے گئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو وہاں پہ وہ دلیل دیتے ہیں، دیکھیں جی اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو یاد رکھ لیں اگر اللہ چاہے تو بے شک مافوق الاسباب بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن خالی یہ کہہ دینے سے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خالی یہ جملہ کہہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، ایک بہت مینار پاکستان ہے، مینار پاکستان کے سامنے ایک بندہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، بہت بڑا مینار پاکستان ہے جی، اور کہتا ہے اے مینار پاکستان مجھے بیٹا دے دو، اے مینار پاکستان مجھے شفا دے دو، اے مینار پاکستان مجھے جنت میں داخل کروا دو۔ اب باہر بندہ سن رہا ہوتا ہے، سارے کسی بھی فرقے والے ہیں وہ سارے اس کو کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تم مینار پاکستان کے سامنے بیٹھ کے کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دے جو اس کو پاگل نہ کہے، کوئی ایک بندہ دکھا دے۔ اب آپ کہیں جی کہ وہ پاگل ہے، میں کہوں گا کیوں پاگل ہے؟ کہہ رہے جی وہ دیکھو مینار پاکستان سے مانگ رہا ہے، مینار پاکستان کیسے دے سکتا ہے؟ تو میں پھر ان کو وہی کہوں گا کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے اللہ چاہے تو مینار پاکستان آپ کو بیٹا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ چاہے تو مینار پاکستان بھی بیٹا دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو مینار پاکستان بھی آپ کو شفا دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا؟ کوئی ہے بندہ ایسا جو یہ کہے کہ جی اللہ چاہے تو مینار پاکستان نہیں دے سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خالی اللہ کا چاہنے سے معاملہ نہیں ہے، کیا اللہ نے چاہا بھی ہے؟ یہ کہیں لکھ کے بتایا کہ ہاں جی مینار پاکستان کے پاس جاؤ گے تو وہ شفا دے دے گا؟ کہیں بتایا؟ میں آپ کو دوسری بتاتا ہوں نا کہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ لیپ ٹاپ دے رہی ہیں، لیپ ٹاپ لوگوں کو دے رہی ہیں نا۔ اب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اگر فرض کی اختیار ہو، ہم فرض کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ لیپ ٹاپ چاہیں تو کسی بھی کالج کی پرنسپل کو کہیں، اختیار دیں کہ جی تم یہ لیپ ٹاپ جس کو مرضی دے دو۔ اب مجھے یہ چیز مل گئی، اب میں کسی ایک پرنسپل کے پاس چلا جاؤں اور اس پرنسپل سے کہوں کہ جی مریم نواز چاہیں تو آپ کسی کو بھی دے سکتی ہیں لیپ ٹاپ، اس لیے آپ مجھے لیپ ٹاپ دے دیں، تو وہ کیا کہے گے؟ وہ جو پرنسپل ہوگا وہ کیا کہے گا کہ جی مریم نواز چاہیں یہ تو انہوں نے کہا، لیکن کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں پرنسپل جو ہوں، وہ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پرنسپل کو میں چاہوں تو یہ اختیار دے دوں کہ وہ کسی کو اپنی مرضی سے لیپ ٹاپ دے دے، لیکن مجھے تو انہوں نے نامزد تو نہیں کیا نا اس سلسلے میں۔ میں کہوں گا نہیں، انہوں نے چونکہ کہہ دیا کہ کوئی بھی پرنسپل کو میں چاہوں تو وہ پرنسپل لیپ ٹاپ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، اس لیے آپ مجھے لیپ ٹاپ دیں۔ وہ کہے گا یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو آپ لکھوا کے لاؤ، مریم نواز نے یہ تو کہہ دیا کہ کیونکہ اس کا اختیار ہے، اس نے تو اپنا اختیار بتایا ہے، یہ صرف اس نے اپنا اختیار بتایا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اختیار کیسے بتایا کہ میں چاہوں تو کسی کو بھی یہ اختیار دے دوں کہ وہ اپنی مرضی سے طلباء میں جس کو چاہے بغیر میرٹ کے لیپ ٹاپ دے دے۔ یہ تو اس نے اختیار بتایا، لیکن آگے کسی کو دیا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ڈیلیگیشن آف پاور تو ابھی نہیں کی، ابھی تو صرف بتایا کہ میں چاہوں تو کر سکتی ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی بھی چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ مافوق الاسباب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور لاجک میں آپ کو دوسری جو بتاؤں وہ یہ کہ اگر جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ اگر سی سی ٹی پی او کو یہ حکومت اختیار دے دیتی ہے کہ جی تم چاہو تو کسی کا چلان ختم کر دو، تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر تو کوئی بھی ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرے گا،
نہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی بات ہی سنے گا، نہ ان ٹریفک والوں کی کوئی بات سنے گا. وہ تو صرف اس کے پیچھے لگے گا، وہ جو سی سی ٹی پی او بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے جائے گا کہ اس کے گھر پیٹیاں بھی جا رہی ہوں گی، اس کے باہر سارے کے ساری دیگیں بھی جا رہی ہوں گی، سارا کچھ ادھر ہی جا رہا ہوگا، ادھر باقی کچھ بھی نہیں ہوگا، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے دربار یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں دیگیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اطاعت وہاں نہیں ہوتی. شراب ادھر ہوتی ہے، بھنگ ادھر ہوتی ہے، چرس ادھر ہوتی ہے، جوا ادھر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ وہ جو جس نے اطاعت کروانی تھی اس سے تو آپ کا وہ جو مشکل کشائی والا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس نے تو آپ سے کوئی اطاعت کا تقاضا ہی نہیں کیا، آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. اس نے تو یہی پیٹیاں مانگی ہے نا کہ یہ پیٹیاں آئیں گی تو میں تمہیں چھڑوا دوں گا چلان. تو یہ چیز عین لاجک کے خلاف ہے کہ ایک مشکل کشا کے علاوہ ہم زیادہ مشکل کشا مانیں. جب ایک سے زیادہ مشکل کشا، میں نے توحید میں بتایا تھا نا کہ توحید کا اہمیت کے اندر پہلی ویڈیو کے اندر دفاع توحید کی یہی چیز ثابت کی تھی. تو مشکل کشا کا عقیدہ بھی اسی کے تحت ہے. اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.